ہمارے ہاں پرورش کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجنا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی فی پے کرنا، اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو پورا حق ادا کر رہے ہیں پرورش کا. جبکہ پرورش کا ایک اہم ایلیمنٹ جو ہم مس کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو وقت دینا، اس کو اہمیت دینا، اس کو ایسی آئیڈیالوجی پہ بڑا کرنا، اس کو ایسے خطوط پہ بڑا کرنا کہ جب وہ معاشرے میں جائے تو وہ بہتر پرفارم کر سکے، وہ معاشرے کا سامنا کر سکے، وہ لوگوں کا سامنا کر سکے، اس کو پرابلم سالونگ آتی ہو، ڈیسیژن میکنگ آتی ہو. یہ وہ چیزیں تھیں جو اسے دینے کے لیے تھیں، اور ہم یہ چیزیں دینے کا جو وقت تھا اس وقت ہم نے اس کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں ہمارا بچہ آدھے سے زیادہ دن باہر گزارتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ ٹیوشن جاتا ہے، وہ سپارہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ مزید اب کچھ سیکھ سکے. آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ایک ایسے معاشرے میں بھیج دیتے ہیں جس کا علم پیسہ ہے، جس کا بزنس تعلیم ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس بھیج کے ہم یہ اگر اس بچے سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتا، یہ ہمارا احترام نہیں کرتا، تو پھر یہ بہت غلط بات ہے. جرمنی، آسٹریا، بیلجیم، فرانس، یہاں پہ بچے کی سکولنگ شروع ہو رہی ہے 6 سال سے. اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی بچے کو سکول بھیجنے کے لیے سب سے اچھی عمر 6 سے 7 سال ہوتی ہے. سویڈن میں بچے کی سکولنگ شروع ہو رہی ہے 7 سال سے. آپ ان سب کو چھوڑ دیں، اس وقت دنیا میں بہترین نظام تعلیم فن لینڈ کا ہے. وہاں پہ بچے کی تعلیم 7 سال سے شروع ہو رہی ہے، اور ان 7 سالوں میں اس بچے کو سوشل سکل سکھائی جاتی ہیں گھر میں یا کنڈر گارٹن میں. یعنی اس بچے کو کمیونیکیشن سکلز، آئی کانٹیکٹ، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اسے مینرز سکھائے جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں یہ سکھانے کی عمر میں اس کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں ایک بچے کے لیے اس کا رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈل بچے کے سامنے کیا پرفارم کر رہے ہیں کہ بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بیوی ساس سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا انکل سے جا کے کہو پاپا گھر پہ نہیں ہے. یہ سب اس کے سامنے کرنے کے بعد آپ اس بچے کو ساری زندگی قائل نہیں کر پائیں گے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے. مجھے نماز یاد آتی ہے جمعے کے دن پورے ہفتے میں، مجھے نماز یاد آتی ہے پورے سال میں رمضان کے مہینے میں. میں اس بچے کو کبھی قائل نہیں کر پاؤں گا کہ نماز کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ میں اسے دکھا کچھ اور رہا ہوں اور بتا کچھ اور رہا ہوں. میرے قول و فعل میں تضاد ہی بہت ہے. Let me tell you one more thing. ایک طرف ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے فیری ٹیل سن کے، جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، یعنی ہم اس کو جھوٹ پہ بڑا کر رہے ہیں. دیکھیں جھوٹ بچے سے بولا جائے یا بڑے سے بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے. وہ ابو داؤد کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے. تو ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچے کو جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے. بابا میں کیسے آیا تھا، کیونکہ بچہ کوسچننگ کرتا ہے نا، بیٹا تمہیں پریاں دے کے گئی تھی. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ آپ خود غور کریں کہ کیا یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے اسے دینے کے لیے؟ کیا جب وہ ہوش سنبھالے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ مجھے کیا بتایا گیا تھا؟ آپ اس کو ایک بہتر سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا تمہیں دیا ہمیں. آپ اس سے ریلیٹڈ اسے کچھ بتا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اسے پورا ریپروڈکشن سسٹم سمجھا دیں، لیکن آپ اسے ایک ریزنیبل سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں نا، بجائے پریوں کی باتیں سنانے کی. تو ایک طرف ایک بچہ فیری ٹیل سن کے بڑا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سخاوت، عدل و انصاف سن کے بڑا ہو رہا ہے. ایک طرف ایک بچے کو میسر ہے سکول اور ٹیچرز، دوسری طرف ایک بچے کے پاس اس کے والدین ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا وقت ہے. وہ سخاوت سن رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ صداقت سن رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ شجاعت اور بہادری کے قصے سن رہے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ سوچیں کہ کیا دونوں کی ذہنیت میں، دونوں کے کردار اور گفتار میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا سر. مگر سوال یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ان خطوط پہ بچے کی پرورش کرنے کے لیے میرے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، مجھے بھی تو کچھ آتا ہو. میں تو مسجد جاتا ہوں سال میں ایک بار، مجھے قرآن صحیح طرح پڑھنا نہ آیا تلفظ کے ساتھ، میں اس بچے کی کیا پرورش کروں گا؟ میں کیا اس کو بیوگرافی سناؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب بچے کی اگر پرورش اچھی کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں خود بھی کچھ سیکھنا پڑے گا.
بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اور اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ہم خود بھی تباہ ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ مرنا ہے یار، ہم صرف یہ یاد رکھیں کہ مرنا ہے۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ کورا کاغذ جو ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس پہ کیا لکھا، تو ہمارے پاس پھر صرف ایک آپشن ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ یہ کورا کاغذ تو ہم نے دے دیا تھا دوسروں کو، کہ آپ اپنی مرضی سے اس پہ لکھیں جو آپ نے لکھنا ہے۔